بعض ایسے لوگ ہیں ان کا اللہ کے ہاں ایک ذرہ برابر بھی مقام مرتبہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگرچہ انہوں نے اعلیٰ قسم کی ڈگریاں لے رکھی ہیں، گاڑیاں ہیں، اپنے گھر ہیں، وافر مال ہے، لیکن اللہ کے یہاں مقام نہیں ہے۔ اور بعض ایسے خوش نصیب لوگ ہیں اگرچہ ان کے پاس دنیاوی مال تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام مرتبہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے کر آئے ہیں، بارش کا موسم ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رجال، بعض میرے ایسے بندے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض میرے ایسے بندے ہیں ان کو میرے ذکر سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ بارش کیا چیز ہے؟ وہ تو اپنے پیسے، اپنی تجارت، اپنی دکان کو فوراً بند کر دیتے ہیں، اپنی تجارت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ان کی تجارت ہے میرا ذکر کرنے میں ان کے لیے وہ رکاوٹ نہیں بنتی، آڑ نہیں بنتی، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی عطا کرتے ہیں۔ تجارت نماز قائم کرنے میں یا اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے تجارت غافل نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو اعلیٰ ترین مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، متقی انسان کون ہے، جو حلال حرام میں فرق کرنے والا ہے وہ متقی انسان ہے، اپنے بیوی بچوں سے حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا ہے وہ متقی انسان ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کا اچھا رویہ ہے تو ایسا بندہ متقی انسان ہے۔ جس کے والدین اس سے بڑے خوش ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ متقی آدمی ہے۔ کسی کا اس نے حق نہیں مارا ہوا، کسی کی زمین پر اس نے قبضہ نہیں کر رکھا، اور کوئی بندہ اس سے تنگ نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان سے ان کے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، بیوی تنگ ہے، بچے تنگ ہیں، ہمسائے تنگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بدتر آدمی ہے، بہت زیادہ جو جھگڑالو آدمی ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جسے حاصل ہو جائے اسے کیا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل فلاں بندہ جو مسجد ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل کہتا ہے یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل پھر فرشتوں میں چلا جاتا ہے اور جا کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ جو فلاں بندہ ہے جو بارش کی اس نے پرواہ نہیں کی، اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سب نے بھی اس سے محبت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کا مقام مرتبہ بن جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت پھر تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبہ رتبہ جس طرح صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے متقی انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بار بار کبھی آپ کے گھر میں جا رہا ہوتا، کبھی نکل رہا ہوتا، تو ہم ایسے سمجھتے جیسے کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی آدمی ہے،
یعنی جس سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں بغیر کسی کے مشورہ کیے کسی کو امیر بناتا تو میں عبداللہ بن مسعود کو امیر بناتا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے. تو مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب. مسواک کرنے سے آدمی کا منہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو اس نے مجھے مسواک کرنے کا کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کیا کرتے تھے, آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا, صحابہ بیان کرتے جیسے آپ کے یہ مسوڑے چھیل دیے جائیں گے. تو بعد ایسے لوگ ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ مسواک کا بدل نہیں ہو سکتا. اگر آپ برش وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ ہفتے میں 2-3 دن وہ مسواک کا بھی استعمال کریں. اگر کسی کا معدہ خراب ہے یا کسی بندے کو شوگر ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسواک استعمال کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے, اس کا معدہ صحیح ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے معدے کے ساتھ ہمارے منہ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال مسواک کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا زید بن خالد ان کا نام ہے. وہ جب مسجد میں داخل ہوتے وہ سواک والا اوزونی, ان کی جو مسواک ہے ان کے کان کے اوپر ہوتی. جس طرح کاتب آدمی لکھتا وہ اپنے قلم یہاں پہ رکھ لیتا ہے کان کے اوپر, تو وہ صحابی جو خالد بن زید تھا اس کے کان کے اوپر مسواک ہوتی. لا یقوم الی الصلاۃ الا السنہ, جب نماز کھڑی ہونے لگتی, ایک تو جب وضو کرنا ہے تب مسواک کرنی ہے, وہ جب نماز کھڑی ہونے لگتی وہ تب بھی مسواک کرتا وضو کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لوگوں پر یہ مشکل نہ سمجھتا, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ, آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے وقت اپنی امت کے لوگوں کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی بہت زیادہ تاکید ہے اس بات کی. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہوتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے. ہوا چل رہی تھی تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا, اور ان کی پتلی سی پنڈلیاں تھی, کوئی زیادہ ان کا وزن بھی نہیں تھا, قد بھی چھوٹا سا تھا اور وزن بھی بہت ہلکا سا تھا. صحابہ نے جب دیکھا تو یضحکون, وہ ہنسنے لگے. وہ عبداللہ کہنے لگے لیما تضحکون, آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے آپ کی پتلی سی پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی, اس لیے ہنسے ہیں. تو اگر کوئی آدمی کمزور ہے یا اس کا کوئی معاملہ ہے تو ایسے ہنسنا نہیں چاہیے کسی کو دیکھ کر. من ضاحی کا زوہی کا لئی, اگر کوئی آدمی کسی پر تنزیہ ہنستا ہے, ایک ہے کہ اتفاقی یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ کنٹرول نہ رہا کہ ہنسی نکل گئی, اس کی تو پکڑنی ہوگی. لیکن تنزیہ طور پر کسی پر جملے کسنا اور ہنسنا مسکرانا یہ منع ہے. جو آدمی کسی کے اوپر مسکراتا ہے تو ایک ایسا بھی وقت آتا ہے پھر اس پر بھی مسکرایا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, ایک آدمی ان کا نام تھا ابو معشر رحمہ اللہ, وہ نبینا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی آدمی کی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو لے لیا, اس کی آنکھوں کا نور اللہ نے سلب کر لیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو اصبت علیہم الجنۃ, ایسے بندہ جیسے اس کی جان نکلے گی میں اسے جنت الفردوس میں داخل کروں گا. یعنی جس آدمی کو دنیا میں اللہ نے بینائی سے محروم رکھا ہے, اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام مرتبہ بیان کیا, حدیث قدسی ہے یہ. اچھا, امام بخاری رحمہ اللہ ابو معشر کے پاس آئے, کہنے لگے ابو معشر اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. وہ کہنے لگا جی کیا ہوا ہے, آپ نے تو میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ناراضگی والی, تو آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی ایک ایسی حالت بنی ہوئی تھی کہ آپ کی وہ حالت دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی تھی. میں ارادے سے نہیں ہنسا تھا, یعنی میں نے جب دیکھا تو
اتفاقی طور پر یہ آپ کو دیکھ کر نہ میں کنٹرول نہ کر سکا اپنے اوپر تو میری ہنسی نکل گئی، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہنے لگے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے بالکل راضی ہوں۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ میں کتنا تقوی اور طہارت پائی جاتی تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے غیبت کو حرام کر دیا ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی۔ کہتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کی غیبت کی ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج اس طرح میں مسواک اتارنے کے لیے چڑھا تھا، صحابہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اللہ کے یہاں تیرا اتنا مقام مرتبہ ہے، تیری جس پتلی سی پنڈلی کو دیکھ کر یہ صحابہ مسکرائے ہیں، اگر آپ کی اس پنڈلی کو ایک میزان کے اندر رکھا جائے اور دوسرے میزان کے اندر احد پہاڑ کو رکھا جائے تو آپ کی پنڈلی کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک مومن آدمی کا اللہ کے ہاں مقام مرتبہ ہے۔ مومن آدمی کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ تقوی کے ذریعے سے۔ انسان متقی بنے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے، حلال حرام میں فرق کرنے والا ہے تو ایسا انسان متقی انسان ہے۔ صحابہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی گزرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لوگوں کے یہاں بڑا مقام مرتبہ ہے، یہ تو ایسا آدمی ہے اگر یہ کسی کو رشتے کا پیغام دے، کسی آدمی سے کہے جی میں نے آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے، تو لوگ فوراً اتفاق کریں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ اگر یہ آدمی کبھی کسی سے کوئی بات کہہ دے تو کوئی بندہ اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے انکار نہ کرے، اور یہ بڑا خوشحال قسم کا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور ایک آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خستہ حال ہے بیچارہ، اس کے پاس تو ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اگر یہ کبھی کسی سے رشتہ مانگ لے تو کوئی اسے کبھی بھی رشتہ نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کا اللہ کے اتنا مقام مرتبہ ہے، جو پہلا آدمی گزرا ہے اس جیسے لوگوں سے اگر اللہ کی ساری زمین بھر جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے نہیں رکھتا، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ زندہ لاش ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ ایک آدمی جو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا اسے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ جس نے کبھی پورا سال قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا آدمی گزرا ہے اس جیسے لوگوں سے اگر ساری اللہ کی زمین بھر جائے، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جہاں چلا جائے تو کوئی آدمی اسے ایسا انکار نہ کرے، کسی بھی بات کا انکار نہ کرے، اسے رشتہ بھی دے دیں، فرمایا کہ اس جیسے لوگوں سے ساری زمین بھر جائے، اور یہ جو بعد میں آدمی گزرا ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، کوئی آدمی اس کی بات بھی نہ مانے، آپ نے فرمایا کہ وہ ساری زمین سے بھرے ہوئے لوگ اس بعد والے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اللہ کیا مقام مرتبہ ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کی اگر قدر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے یہاں قدر ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کے ہاں اتنی جان پہچان نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے یہاں مقام مرتبہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں میں شہرت حاصل کر کے بھی کیا کرنا ہے؟ عربی کی ضرب المثل ہے ان شہرت آفت والخمول راحت، کہ جو شہرت ہے یہ تو بہت بڑی آفت ہے، اور جو گمنامی ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی راحت ہے۔ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں انہیں 10 گن میں رکھنے پڑتے ہیں، وہ اکیلے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، عام دکان پہ نہیں جا سکتے، ایسا عجیب ان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں وہ جھوٹی شہرت وہ چاہتے ہیں جی ہم مشہور ہو جائیں، ہماری مشہوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سما سما اللہ بھی، جو آدمی مشہوری چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے مشہور بھی کر دیتا ہے۔
لیکن قیامت والے دن اسے صلہ کوئی نہیں ملے گا۔ وَمَن یُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، اور جو آدمی ریاکار بنتا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ریاکار ہی بنا دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اسے کہا جائے گا کہ جس کے لیے نیک کام کیا کرتا تھا اسی سے بدلہ لے لے، میری رضا کے لیے تو نیک عمل کیا ہی نہیں کرتا تھا۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنا۔ وہ بعض ایسے لوگ ہیں وہ مشہور ہونے کے لیے پتہ نہیں، ایک تو یہ کہ دین کے ذریعے سے بندہ مشہور ہو، وہ جناب ایسی اپنی ریپوٹیشن خود کرنا شروع کر دے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ جب دین کے معاملے میں کوئی بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، اور کوئی آدمی الٹے سیدھے کام کر کے شہرت چاہے، جس طرح وہ جناب ٹک ٹاک کے اوپر لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر ایسی ایسی ویڈیوز بنانا جس میں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو انجام ہے بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا کام چھوڑ گیا، جب تک وہ اس کی ویڈیو دیکھی جائے گی جھوٹ والی، جو اس نے جھوٹ کے اوپر مبنی ویڈیو بنائی ہے، تب تک اس کو سزا دی جائے گی، اور جتنے لوگوں بھی اسے دیکھ کر کوئی ایسا کام شروع کر دیں گے، اس سب کا وبال اس بندے کے اوپر پڑے گا جس نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبہ حاصل کرنا نیک عمل کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطا بھی عملہ لم یسری بھی ناسبہ، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عمل میں پیچھے ہے تو کبھی اس کا نسب اسی آگے نہیں نکال سکتا۔ عمل وہ کرتا نہیں اور کہتا جی میں تو سید زادہ ہوں، میں تو سادات میں سے ہوں، نماز پڑھتا نہیں ہے، کہتا جی میں سید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی عمل میں پیچھے ہے تو کبھی بھی اس کا نسب اسی آگے نہیں نکال سکتا۔ حسب نسب کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں تقویٰ کتنا پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، اس کا نام تھا ظاہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نحنو حاضروہ و ھذا بادیاتنا، ہم اس کے شہری دوست ہیں اور یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، وہ جب دیہات سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر آتا، وہ سبزیاں وغیرہ لے آتا، اس طرح جناب جو دیہات کی سوغاتیں ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے تہادو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا بھی کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ صرف تحفے آدمی کو لینے والا ہی نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو تحفے دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی مجھے خوشبو کا تحفہ دیتا ہے تو میں فوراً اس کا تحفہ قبول کرتا ہوں، کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خوشبو کا تحفہ آپ نے رد نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی آدمی خوشبو پیش کرتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کی دعوت دیتا یا آپ کو وہ تکیہ وغیرہ پکڑاتا تو آپ کبھی بھی انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو تحفے تحائف اس کا تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے، تحفے دینے بھی چاہیے اور لینے بھی چاہیے تاکہ آپس میں پیار محبت رہے۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے لگتا ہے اسے مجھ سے کوئی مفاد ہے، یہ مجھ سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ساتھ ہی شیطان اس کا ذہن اور جانب گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو سرکاری آدمی ہے، کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اسے تحفے تحائف لینے سے بچنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ ایک آدمی تھا، اس کو آپ نے گورنر بنا کر کسی علاقے میں بھیجا۔ وہ جب واپس آیا نا تو جو اس نے وہاں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا تو اس نے ڈیری لگا دی، اور ساتھ اس نے ایک اور بھی ڈیری لگا دی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زکوٰۃ کے جو پیسے وغیرہ اکٹھے وہ ہیں، اور یہ جو لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے ہیں یہ وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو اپنے والدین کے گھر میں بیٹھا رہے، ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہے تو دیکھتے ہیں لوگ اس طرح آپ کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ یہ تحفے تحائف لوگوں نے آپ کو اس وجہ سے دیے ہیں، بعد میں آپ کا وہ غلط استعمال کریں گے۔ جب آپ ان سے تحفے تحائف لے لیں گے اس کے بعد جو وہ بات آپ سے منوانا چاہیں گے آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابن لطبیہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا تو دیکھتے ہیں اسے تحفے ملتے ہیں ایسے، تو یعنی اس طرح کا جو آدمی ہے اسے اس طرح تحفے تحائف لینے سے بچنا چاہیے کہ اسے بعد میں لوگ غلط استعمال نہ کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا ایک دفعہ کسی بادشاہ سے کام تھا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا کام نہیں کروں گا،
اگر میں بادشاہ کا کام اس طرح میں نے اسے کہا کہ آپ میری سفارش کر دیں تو بعد میں بادشاہ مجھے غلط استعمال کرے گا، مجھ سے وہ غلط قسم کے فتوے لے گا اور مجھے دینے پڑیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اور وہ امراء کے پاس جاتا ہے، بادشاہوں کے پاس جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں ان کو دین سکھاؤں گا لیکن میں اپنا دین بچا لوں گا، آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جس طرح خاردار درخت ہے، کانٹوں والا درخت ہے تو اس سے کانٹے ہی توڑے جا سکتے، اس سے انگور نہیں آدمی حاصل کر سکتا۔ لا یجتنا من الشوک من القطاد الا الشوک، فرمایا جو خاردار درخت ہے اس سے کانٹے ہی حاصل ہوں گے۔ یعنی جو آدمی اس طرح امراء کے پاس جاتا ہے، ان سے تحفے تائے وصول کرتا ہے، تو فرمایا اپنا دین نہیں وہ بچا سکتا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو صحابی تھا ظاہر اس کا نام تھا، تو وہ ایک دفعہ دیہات سے آیا تو منڈی میں اپنی چیزیں بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ اپنی توجہ میں مصروف تھا، اپنی سبزیاں بیچ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا من یشتریہ منی، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ ظاہر کا قد بھی چھوٹا سا تھا اور رنگ بھی اس کا کالا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ ابھی ظاہر کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، تو وہ جان بوجھ کر اپنی کمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگانے لگا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن تاجدنی قاصدہ، مجھے تو لوگوں نے کھوٹا سکہ سمجھنا، لوگوں نے میرے کیا پیسے دینے ہیں، میں تو بہت سستا سا آدمی ہوں، میرا تو اتنا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، میرا تو قد بھی نہیں ہے، آپ مجھے بہت سستا ہی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر تو چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا محب ہے، تو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولیکن عند اللہ انت غال، فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سستا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سستا نہیں ہوتا، وہ بڑا قیمتی انسان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ظاہر تیرا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقام مرتبہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر جنگ پر گئے تو غزوہ تبوک ہوا نہیں تھا، تو ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین کی وہاں پر وفات ہو گئی۔ ایک صحابی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عبداللہ آپ کا صحابی فوت ہوا ہے نا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اور بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، لیکن اس کی وفات پر مجھے رونا بھی بہت آیا ہے اور مجھے غم بھی بہت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا تھا، اسی وجہ سے تجھے اس کا غم بھی بہت زیادہ ہوا اور تجھے رونا بھی بہت زیادہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا تقویٰ کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو مقام ملا، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام ملا، نیکی تقویٰ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جبرائیل فرشتہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس ایک پیالے میں کھانا لے کر آ رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ جائیں فقرہ السلام من ربیہا و منی، تو آپ خدیجہ کو کہنا کہ خدیجہ کو اس کا رب سلام پیش کر رہا ہے، اور میں جبرائیل بھی خدیجہ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ خدیجہ کو جنت کے اندر ایک محل کی بشارت دے دیں جس محل کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا مقام کیسے ملا؟ تقوی کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا مقام کن